صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام: البخل عار والجبن منقصۃ والفقر یخرس الفتن عن حجتی والمقل غریب فی بلدتی. مولائے کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر سے معاشرے میں جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان میں سے کچھ چیزوں کی طرف اس حکمت میں امام نے اشارہ کیا ہے. ایک، جس معاشرے اور جس خاندان اور جس انسان کے اندر بخل آ جائے وہ بھی معاشرے کو بہتر نہیں بنا سکتا. جو بزدلی کا شکار ہو جائے وہ بھی معاشرے کے کسی کام نہیں آ سکتا. اور فقر اگر کسی تک پہنچ جائے تو وہ ذہین و ہوشیار ہونے کے باوجود بھی اپنی دلیل کو پیش کرنے سے قاصر ہوگا. اور چوتھا مرحلہ کہ اگر کوئی تنگ دست ہو، خالی ہاتھ والا ہو، جس کا ہاتھ ہمیشہ خالی رہتا ہو، وہ اپنے شہر میں بھی ہو کہ وہ غریب شمار کیا جاتا ہے. ہماری گفتگو اب تک کے 3 مرحلوں پہ ہو چکی ہے، حالانکہ یہ چوتھا حصہ تیسرے حصے سے ملا ہوا ہے. فقیری کا پہلا روانی اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ حق بولنے کے ساتھ ساتھ، حق بات رکھنے کے ساتھ ساتھ، دلیلیں رکھنے کے ساتھ ساتھ، مگر مشکل یہ ہے کہ اس کو معاشرے میں وہ اہمیت نہیں دی جاتی، اس کے باتوں کے خریدار نہیں ہے، اس لیے یہ اپنی بات کو پیش نہیں کر پاتا. معاشرہ اور سوسائٹی زیادہ تر پیسے والوں کو اہمیت دیتا ہے، اسی لیے پیسے والے کی آواز چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو مگر لوگ اسے ضرور سنتے ہیں. پیسے والے کی بات میں شاید حق بھی نہ ہو پھر بھی لوگ سننے والے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اگر فقیر، کمزور، ناتوان، تنگ دست، اس کی بات جتنی بھی اچھی ہو سننے والے لوگ نہیں ملیں گے. اور اگر کوئی تنگ دست ہوتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے ہی شہر میں غریب سمجھا جاتا ہے. مقل اگر کوئی تنگ دست ہے تو وہ اپنے شہر میں ہی غریب سمجھا جاتا ہے. اسی لیے کچھ جگہ اس طرح سے تعریف کی گئی ہے کہ غریب وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور وہ پردیسی نہیں جس کے پاس سب کچھ ہو. مثال کے طور پر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مادی نگاہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے وطن سے دور بھی چلا جائے اس کے لیے وہ شہر پردیس نہیں ہے. لیکن غربت یہ ہے کہ انسان اپنے ہی شہر میں رہے مگر نگاہ لوگوں کی فقر والی کہ یہ فقیر ہے اس لیے وہ اپنے شہر میں ہی فقیر اور غریب شمار کیا، اس لیے وہ اپنے شہر میں ہونے کے باوجود بھی غریب شمار کیا جائے گا. یہاں پر علماء ایک فرق بیان کرتے ہیں کہ فقر اور مقل میں بنیادی فرق ایک یہ ہے، فقیر اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی ناتوانی، اپنی ناداری کا اظہار کرتا ہے، لیکن مقل اسے کہتے ہیں کہ جو ناتوان ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا مگر وہ کسی سے کہتا بھی نہیں ہے. اسی لیے کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام یا امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا تھا تو اس کے جواب میں امام نے فرمایا تھا، سوال کیا تھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ امام نے فرمایا جہد المقل، وہ صدقہ زیادہ اہم ہے، افضل ہے جو کم درآمد ہونے کے باوجود بھی نکالا جائے. یہاں پہ مقل لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی صدقہ ایک وہ فقیر، وہ ناتوان جس کے پاس
جو کم درآمد رکھتا ہے، جس کے پاس انکم کا راستہ نہیں ہے یا ہے بھی تو بہت کم ہے، اس کا صدقہ زیادہ اہم اور افضل مانا جاتا ہے۔ مگر یاد رہے، معصوم نے یہ نہیں بتانا چاہا، موضوع یہاں یہ نہیں ہے کہ فقیری ایک ایسی چیز ہے یا غربت یا مقل ہونا ایک ایسی بری صفت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ برائیاں اس کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں۔ نہیں، امام معاشرے اور سوسائٹی کی نگاہ کو پیش کر رہے ہیں۔ اس کا کہیں سے بھی یہ نتیجہ نہ نکالا جائے کہ اللہ نے فقیر رکھا ہے تو جب یہ بری چیز ہے تو اس نے فقیر کیوں بنایا۔ نہیں، یاد رہے معاشرے اور سوسائٹی کی نظر جو ہے کہ فقیر کو کیسا دیکھتی ہے، تنگ دست کو کیسا دیکھتی ہے، یہ امام اس جملے میں، اس حکمت میں بیان فرما رہے ہیں کہ معاشرے کو جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ فقیر کو عزت نہیں دیتے، تنگ دست کو عزت نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی فقیر ہے تو وہ اپنی بات رکھنے سے پیچھے ہٹ جائے اور دلیل یہ دے کہ میری بات کوئی سننے والا نہیں، ہمیں محنت بھی کرنا ہے، کوشش بھی کرنا ہے، اپنی باتوں کو پیش بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ میں فقیر ترین لوگوں میں سے ایک ابو ذر غفاری کا نام ہے، مگر اس کے باوجود جب بات حق کی ہے تو شجاع ترین لوگوں میں سے ان کا نام آتا ہے۔ یعنی ٹھیک ہے، دنیا فقیر کو غلط نگاہ سے دیکھتی ہے، دنیا تنگ دست کو غلط نگاہ سے، مگر تنگ دست اور فقیر حق سے پیچھے نہ ہوں، اپنی باتوں کو محکم طریقے سے رکھیں۔ یہ غربت یا تنگ دستی یا فقیری یہ کیوں ہوتی ہے؟ تنگ دست اور فقیر کو جو غریب کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ غریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، مدد کرنے والا نہیں۔ جیسا ایک انسان پردیس میں پہنچتا ہے تو نہ اس کی بیماری میں کوئی اس کی عیادت کے لیے آتا ہے، اس لیے تنگ دست کو غریب کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی علاقے میں رہنے کے باوجود غریب ہونے کی وجہ سے لوگ اسے پوچھتے نہیں، تنگ دست ہونے کی وجہ سے اسے پوچھتے نہیں، فقیر ہونے کی وجہ سے پوچھتے نہیں۔ یعنی وہ اپنے ہی جگہ پہ رہ کر، اپنے ہی علاقے میں رہ کر اتنا مظلوم ہوتا ہے کہ لوگ اسے پہچانتے نہیں، صرف اس کی فقیری کی وجہ سے، اس کی تنگ دستی کی وجہ سے۔ فقر و تنگ دستی کے اسباب کیا ہیں؟ اس پہ اگر انسان غور و فکر کرے، کیوں انسان فقیر رہ جاتا ہے یا تنگ دست رہ جاتا ہے؟ معاشرے اور سوسائٹی کا بہت بڑا چیلنج ہے فقر۔ آج دنیا کی تمام حکومتوں کا ایک دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ ہم فقر و تنگ دستی کو دور کریں گے، مگر دعوے سب کرتے ہیں، مگر اس کے اوپر عمل کرنے والی حکومتیں بہت کم ملتی ہیں۔ خصوصاً کسی حکومت کے لیے اسلام نے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے بہت سے راستے بتائے ہیں کہ کس طرح سے فقر و غربت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مگر یاد رہے، معاشرے میں جو فقر یا غربت یا یہ تنگ دستی عام ہوئی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس میں پہلا سبب امیروں کا بخل۔ جو پیسے والے ہیں، جو ثروت مند ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے، وہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اور یاد رہے، جب روایت ہے کہ اگر کوئی فقیر معاشرے میں نظر آ رہا ہو تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس معاشرے کے امیروں نے کہیں فقیروں کا حق تو نہیں مار دیا۔ کہیں پہ بھی اگر فقر و فاقہ یا بھوک مری پائی جا رہی ہے تو وہاں ان لوگوں کو اس حد تک پہنچانے کے لیے کہیں پیسے والوں کا ہاتھ تو نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ صرف کروڑ پتی ہی کو سارا راستہ فراہم کیا جا رہا ہے، فقیر کو امیر بنانے کا، فقیر کو اس کی برے حالت سے نکالنے کا کوئی راہ حل تلاش نہیں کیا جا رہا۔ امیروں کا بخل، اور دوسری طرف فقیروں کی سستی بھی ہے۔ خود فقیر بھی محنت نہیں کرنا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ عزت سے کھائیں، انہیں مانگ کے ہی کھانا اچھا لگتا ہے، انہیں ہاتھ پھیلانا ہی ہے۔ اسلام نے خاص تاکید کی ہے کہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو کسی کے سامنے نہ پھیلاؤ، اس لیے کہ جب تم ہاتھ پھیلاتے ہو تو تمہاری عزت خطرے میں ہوتی ہے۔ مگر یہ کہ کوئی مجبوری کے اس مرحلے میں پہنچ جائے جہاں بغیر ہاتھ پھیلائے کام نہ چلے۔ مگر یاد رہے،
خود اسے اپنا پیشہ نہ بنایا جائے۔ ہو سکتا ہے کسی آدمی کے لیے 5 دن یا 1 مہینہ یا کووڈ والا زمانہ اس کی غربت کا تھا، فقیری کا تھا، مگر بعد میں محنت کرے، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، محنت کر کے کھائے کمائے تاکہ وہ اس فقیری کے طبقے سے باہر نکلے۔ اصل اسباب میں سے حکومتوں کا عادل نہ ہونا، حکومتوں کا عوام کے لیے، لوگوں کے لیے برابر سے چیزوں کو تقسیم نہ کرنا، یہ خود فقر و فقیری تک عوام کو پہنچانے کا راستہ فراہم کرتی ہے۔ اسی لیے بہترین روایت، جو اللہ نے دیا ہے اسی میں سے خرچ کرنے کی عادت کیا جائے۔ یقین جانیے جو اللہ نے دیا ہے جب اسی میں سے پورا خرچ کرنے کی بات بھی نہیں ہے، اگر 1 روپیہ 10 روپیہ اللہ نے دیا ہے تو 1 روپیہ اگر ہم خرچ کر رہے ہیں تو پھر اللہ ضرور برکت دے گا اور اس فقر و غربت کے زمانے سے اللہ نکال دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میرے پاس کچھ نہیں ہے تب میں اللہ کی مخلوق کے لیے صدقہ دے رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، تو پھر اللہ ضرور ہمارا خیال کرے گا اور ہمیں بھی فقر و فاقے کے زمانے سے نکال کر ایک اچھے زمانے تک پہنچائے گا۔ آخر میں خدا سے دعا ہے، خدایا ہمیں فقر و تنگ دستی سے ہمیشہ کے لیے دور رکھ، آمین یا رب العالمین۔